السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. وقال تعالى في مقام آخر: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها إلى آخر الآية. میرے بھائیو، یہ حقیقت ہے کہ جب انسان کو کسی چیز کی عظمت کا اندازہ نہیں ہوتا ہے تو اس کی قیمت سے غافل رہتا ہے. ہم اور آپ دنیا میں آئے، ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں داخل ہے کہ ہم اور آپ دنیا میں کیوں آئے. جب تک مقصد پر کڑی نظر نہ ہو انسان اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے. بھئی ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مقصد ہے کہ یہاں آئیں گے، کمائیں گے، اہل و عیال کو پیسے بھیجیں گے، کچھ جمع بھی کریں گے. اسی کے لیے ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کیا کوئی بھی آدمی اپنے مقصد میں فیل ہے؟ نہیں. کچھ نہ کچھ ہر آدمی بچا کر رکھتا ہے اور بھیجتا ہے. حقیقت ہے کہ نہیں؟ یہ حقیقت ہے. الا یہ کہ کوئی مجبوری رکاوٹ بن جائے تو ایک الگ سی بات ہے. ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ذرا سوچئے، تنہائی میں بیٹھ کر کے غور و فکر کیجئے کہ بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات کو، جس میں ہزاروں مخلوقات ہیں، کیوں پیدا کیا ہے؟ اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستون کے، بغیر کھمبے کے کیسے کھڑا کر دیا؟ کیوں کھڑا کیا؟ زمین کو پھیلا دیا، بچھونا اور بستر کی طرح سے پھیلا دیا. کیا آپ اس پر گھر بنائیں، رہیں، آرام کریں؟ زمین حرکت نہیں کرتی ہے. پہاڑوں کو کانٹی کی طرح، کیل کی طرح گاڑ دیا ہے تاکہ زمین کو حرکت کرنے سے روکے. اتنا بڑا سورج آپ کے لیے بنا دیا ہے، آپ اس سے روشنی حاصل کرتے ہیں. چاند کو بنا دیا ہے کہ آپ راستے معلوم کرتے ہیں. اور بڑی بڑی مخلوقات دیکھ رہے ہیں. کس بنا پر؟ ایک ہی مقصد ہے کہ یہ سب آپ کے لیے ہے. لیکن آپ کس کام کے لیے ہیں؟ کبھی اس کو بھی ذہن میں بسائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ آپ موت کو یاد کریں، آخرت کی تیاری میں رواں دواں ہو جائیں. وہ آدمی کتنا بڑا بیوقوف ہے کہ اللہ کا مقصد ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں اور وہ اللہ کی عبادت سے بھاگ رہا ہے. اپنے مالک کو نہیں پہچانتا ہے، اپنے خالق کو نہیں سمجھتا ہے. وہ آدمی کتنا بڑا بیوقوف ہوگا کہ اللہ نے بڑا اچھا موقع دیا ہے، کچھ کر لو، کچھ کر لو، کچھ کر لو. آپ کے پاس ابھی صحت ہے، وقت ہے، خالی اوقات ہیں، لیکن وہ اس سے دامن بچا کر بھاگنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. کیا آپ کو یہاں ہمیشہ رہنا ہے؟ کیا آپ دنیا کو نہیں چھوڑیں گے؟ کیا آپ یہاں سے بلا مال و متاع رخصت نہیں ہوں گے؟ تب یہ حقیقت ہے کہ ہر ایک آدمی کو یہاں سے چل دینا ہے. جس حالت میں ہوں گے ملک الموت، موت کا فرشتہ آئے گا اور اچانک آپ کو اٹھا کر کے لے کے جائے گا. آپ کو خبر بھی نہیں کرے گا کہ میں آ رہا ہوں. سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. ہر ایک کو پتا ہے کتنے لوگوں کو ہم نے کندھے دیے، کتنے لوگوں کو زمین میں اتارا، کتنے لوگوں پر جنازے کی نماز ادا کی، کتنے لوگوں کو دفن کیا. افسوس کی بات یہ ہے کہ پھر وہاں سے واپس آتے ہیں اور اسی فانی دنیا کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جاتے ہیں. کوئی ہے عبرت حاصل کرنے والا؟ کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ اللہ خود فرماتا ہے: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے،
اور لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اعراض کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ خبر نہیں کہ مرنے والے کی کیا کیا خواہشیں ہوتی ہیں اور مر جانے کے بعد اس کی تمنا کیا ہوتی ہے۔ اللہ نے خود فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت، آج آپ نمازوں سے بھاگتے ہیں، آج اذان ہو چکی ہے، ہوٹلوں کے پاس لوگ گپ شپ کر رہے ہیں، اقامت ہو جاتی ہے، لوگ باہر کھڑے کھڑے پھر اپنے کاموں کو چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسی انسانیت ہے، کیسی مسلمانیت ہے۔ اسے یہ پتہ نہیں، ممکن ہے وہیں کھڑا ہو اللہ کا عذاب اوپر سے آ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ حلیم ہے، صبر سے کام لیتا ہے۔ صبر سے کام لیتا ہے کہ نہیں؟ آپ اس کی عبادت سے بھاگتے ہیں، لیکن اس کا صبر ہے، اس کی وہ حلیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ درگزر کیے جا رہا ہے، مہلت دیے جا رہا ہے۔ ورنہ مرنے والے کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ کان کھول کر سنیے رب کے کلام سے، جس کلام سے بہتر کوئی کلام نہیں ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون۔ ایسا نہ ہو کہ موت کا وقت آ جائے اور تم یہ تمنا کرو رب ارجعون، کہ اے میرے اللہ، اے میرے رب ایک مرتبہ اور لوٹا دے دنیا میں۔ کیوں لوٹا دے؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، میں جا کر نیک عمل کر لوں۔ کیا کر لوں؟ اس وقت تمنا کر رہا ہے جب موقع ہاتھ میں ہے، اس کو ضائع کیے جا رہا ہے۔ کیا اس وقت تمنا کرنے سے کوئی فائدہ ہوگا؟ اللہ خود فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ هو قائلها، ایسی تمنا کرنے والے آج بہت ملیں گے، ایسی تمنا کرنے والے بہت ملیں گے۔ اور اسی لیے اللہ نے وہ بھی نقشہ کھینچا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد تمہاری حالت اس انسان کی طرح ہو جائے، ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، یہ نہ کہنا وہاں پہنچ کر ہائے افسوس میں نے اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں کوتاہی کی ہے، کمی کی ہے۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، بلکہ میں تو مذاق کرنے والوں میں، مذاق اڑانے والوں میں سے رہا۔ یہ بھی نہ کہنا لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اللہ مجھے ہدایت دے دیتا تو میں نیکوں میں سے، متقیوں میں سے ہو جاتا۔ یہ بھی نہ کہنا او تقول لی، یہ بھی نہ کہنا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ایک اور موقع دیتا، لو ان لی کرہ فاکون من المحسنین، میں محسنین نیکوکاروں میں سے ہو جاتا۔ یہ نقشے اللہ نے کیوں کھینچے ہیں؟ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک جگہ جا رہے تھے، قبر سے گزرے تو آپ نے پوچھا لوگوں سے یہ کس کی قبر ہے؟ یہ کہا فلاں صاحب کی قبر ہے۔ کہا اس آدمی کے نزدیک، خود آگے کی بات بتا رہے ہیں اللہ کی طرف سے، اس آدمی کے نزدیک 2 رکعت نماز اگر یہ پڑھ لیا ہوتا تو تمہاری ساری دنیا سے اس کے لیے بہتر ہو جاتا ہے۔ رواہ طبرانی۔ میرے بھائیوں غور کیجیے، مردوں کی تمنا کیا ہے، زندوں کی تمنا کیا ہے؟ آپ کے پاس صحت ہے، وقت ہے، آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ دنیا سے گزر چکا ہے، 2 رکعت پڑھنے کی تمنا کرتا ہے۔ کتنی رکعت؟ 2 رکعت۔ اگر وہ عذاب میں ہوتا تو عذاب میں تخفیف ہو جاتی، آرام میں ہوتا تو درجات بلند ہو جاتے۔ سبحان اللہ، غور کیجئے کتنی بڑی تمنا ہے زندوں کی تمنا میں اور مردوں کی تمنا میں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام لوگوں کو خواب غفلت سے بیدار فرمائے، ہماری خامیوں کو، سستیوں کو معاف فرمائے، ہم سب کو نیک عمل پر استقامت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔